صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. منصور خط لکھتا ہے تاریخ میں، منصور خط لکھتا ہے، بلاتا ہے مولا تشریف لائیے، ایک خط لکھا، دو خط لکھے، وہ جواب ہی نہیں ہے. پھر مولا جواب کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے اب جواب دیا کہ آپ میرے بلانے پہ کیوں نہیں آئے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیے میرے ساتھ ہم نشین ہوں، بیٹھیں. امام علیہ السلام کی بے نیازی. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو یا تو اس لیے جاتا ہے کہ اسے کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے، کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو یہ مل جائے گا. ایک منسٹر کے پاس، ایک بڑے انسان کے پاس، ایک بڑے کاروباری کے ساتھ، ایک بڑے بزنس مین کے پاس انسان اس لیے جاتا ہے، تعلقات بناتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو کچھ مل جائے گا. کچھ نہیں ملے گا، اعتبار مل جائے گا کہ فلاں سے مل کے آ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو دو وجہوں سے جاتے ہیں، یا انہیں کچھ مل جانے کی توقع ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کچھ مل جائے گا. تو منصور مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں کیوں آؤں تیرے پاس. یا پھر کوئی کسی کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس کو چھن جانے کا ڈر رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس سے بنا کے نہیں رہا تو کچھ چھن جائے گا، کچھ لے لے گا، کچھ جھپٹ لے گا. امام فرماتے ہیں نہ تو مجھے کچھ چاہیے تجھ سے، نہ کسی چیز کی مجھے ضرورت ہے کہ وہ ضرورت تجھ تک لے کے آئے، اور نہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کچھ چھین سکتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ چھین نہیں سکتا. چھین سکتا ہے تو مال چھین سکتا ہے، ہمارے پاس جو صداقت ہے تو اسے نہیں چھین سکتا، ہمارے پاس جو علم ہے تو اسے نہیں چھین سکتا، ہمارے پاس جو تقویٰ ہے تو نہیں چھین سکتا. تو نہ تو ہم سے کچھ لے سکتا ہے نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے. ہم کہے کے لیے تیرے پاس آئیں؟ کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے آپ آئیے کہ مجھے واضح و نصیحت کر دیں، کچھ چند باتیں مجھے بتا دیں. خوف خدا کہ دیکھ تیرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں چاپلوس. وہ اس لیے نہیں آتے کہ تجھے کچھ سمجھا رہے ہوں یا واز کر رہے ہوں یا نصیحت کر رہے ہوں، وہ آتے ہیں تیری چاپلوسی کرنے کے لیے. یہ تجھے سراہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح سے تجھ سے قریب ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واعظ و نصیحت اسے کی جاتی ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو قبول کرنے کی، جس کے اندر صلاحیت ہو قبول کرنے کی. تیرے اندر میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں دیکھتا، تیرے اندر میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں دیکھتا. منصور کتنا بڑا حاکم ہے، ایک پوری سلطنت کا حاکم ہے. اس سے ہر ایک انسان ڈر رہا ہے، ایک بڑا امپائر ہے، اس سے ہر انسان خائف ہے کہ کہیں پر یہ ابرو کا اشارہ کر دے، ایک اشارہ کر دے، دوسروں کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے. لیکن اس کے جواب میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شک کے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ تجھ سے کوئی توقع نہیں، تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں. یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے اسی دنیا میں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کے لیے اپنے آپ کو زینت بنانے کی کوششیں کی ہیں تو اس منزل پر پہنچے ہیں، اس منزل پر پہنچے ہیں کہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور طاقت آپ سے، اس کا جو صدر جمہوریہ ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے. تو آپ اس غلام کی صداقت کو امام صادق علیہ السلام کے اس کردار سے ملائیں کہ جہاں منصور پوری سلطنت کا حاکم ہے، لیکن امام نے واضح لفظوں میں جواب دیا کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں انہیں حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں مادیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. لہذا اس غلام امام جعفر صادق نے وہی جواب دیا جو اس کے امام نے جواب دیا تھا کہ تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ تو جس کا پیغام لے کے آیا ہے اس کے اندر میں صلاحیت نہیں پاتا کہ اس سے کچھ مخاطب ہوں. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر.